بلوچستان میں ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ کیا ہیں، بالخصوص اگر ہم تولیدی صحت کے حوالے سے دیکھیں یا خواتین کے حوالے سے ہیلتھ کے ایشوز دیکھیں، اور یا پھر نوجوانوں کو ہیلتھ کے کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ درپیش ہیں، اور کس طرح یہ چیلنجز ہیں بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ وطنیار خلجی صاحب انوائٹ کرنے کے لیے اور اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ کوشش کروں گا کہ کچھ حقائق پہ مبنی اور کچھ ایکسپیرینس پہ مبنی بات کریں آپ کے ساتھ۔ اگر ہم ہیلتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری جو 298 مائیں ہیں، وہ 1 لاکھ میں 298 مائیں اب بھی مر رہی ہیں اسی ایشوز کی وجہ سے۔ اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں۔ اس میں جو فار فلنگ ایریاز ہیں، مطلب بہت دور دراز علاقوں میں جو رہائش پذیر خواتین ہیں، ان کے حوالے سے ہے۔ ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس میں فیسلٹیز کا نہ ہونے یا اس کی فقدان ہونا، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے گھر میں ایڈوکیسی ہے، مطلب ان کی ساس ہے یا ان کے شوہر ہیں یا ان کے جو بڑے ہیں، وہ ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ جا کے اپنا ڈیلیوری یا اپنا علاج جو جا کے ہیلتھ فیسلٹی میں کروائیں۔ تو یہ بہت جو یہ مین عوامل ہیں جو ان کے ساتھ لنک ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو حکومتی سطح پہ جو ہمارے فنڈز ہیں یا لوکیشنز ہیں، اس کی کمی کی بنا پہ جو پچھلے کئی سالوں سے یا ڈیکیڈ سے میں کہوں تو وہ جو چیزیں چلی آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہمارے ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت ڈاؤن جا رہے ہیں۔ ابھی اگر ہم نیوٹریشن کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ماں کی جو نیوٹریشن ہے وہ بھی ڈاؤن ہے۔ بچوں کا اسٹنٹنگ ریٹ اگر ہم کہیں تو 47% بچے جو ہے اس کا غذائی کمی کا شکار ہیں، جو اسٹنٹنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو مطلب آدھے بچے ہمارے کمزور ہیں کہ جو باہر ابھی نئی نسل آئے گی، وہ پروان چڑھیں گے، وہ کتنا فعال کردار ادا کر سکیں گے ہماری ترقی میں، اپنے خاندان کے ساتھ دینے میں یا ان کی ترقی میں۔ تو ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ ہم اس کو کس طرح آگے دیکھتے ہیں۔ پھر ہم لنک کرتے ہیں اپنے یوتھ کو، پھر ہم دیکھتے ہیں انوائرمنٹل چینجز کو، وہ بھی ہمارے صحت پہ، ہمارے جو رہن سہن ہے اس پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم تولیدی صحت کو اگر اس کے ساتھ لنک کریں تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم تولیدی صحت اور یہ جو فیملی پلاننگ کی کمیونٹیز کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ انمیٹ نیڈز اور ان کی ریکوائرمنٹس ان کو دیکھیں تو وہ بھی کافی نیچے جا رہی ہیں۔ اگر ہم صرف انمیٹ نیڈز کو پورا کر لیں کہ جو کہ فیملی پلاننگ میتھڈز کی ہمارے یہاں موجود ہے کہ جو کہ 22% کے قریب ہے، تو وہ 30% ماؤں کو مرنے سے بچا سکتا ہے۔ مطلب 30% بھی ایک بڑا ایک ہدف ہے کہ ہم صرف ایک انٹروینشن کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مطلب 99% مائیں کی جو اموات ہیں، مطلب جو حاملہ خواتین کی اموات ہے، وہ ہم روک سکتے ہیں، ہم بچا سکتے ہیں ان کو، بہت ہی مائنر چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ ان کے جو اینٹی نیٹل کیئر کے وزٹس ہیں اور اسکل برتھ اٹینڈنس کے ساتھ ان کا چیک اپ ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اگر ان ساری چیزوں کو اویلیبلٹی ان کی کر لیں تو ہم 99% ماؤں کو مرنے سے بچا سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ ان تمام تر چیلنجز جو کہ آپ نے ایشوز جو ہے آئیڈینٹیفائی کیے، یعنی اس کی نشاندہی کی، اور جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بلوچستان میں، یقیناً وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے بلوچستان میں دیگر 3 صوبوں کے نسبت۔ اگر ہم یہاں دیکھیں حالات آج بھی بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے اس کی یعنی ہر جو ایشو ہے ہیلتھ کے حوالے سے اس کی آپ نے بات کی۔ تو آپ لوگ اس حوالے سے کیا کردار ادا کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کر کے؟ کیا کردار ہے آپ لوگوں کا؟ یو ایف پی اے کے 3 مین مینڈیٹس ہیں، اس میں 0 میٹرنل ڈیتھس، اور ایک 0 فیملی پلاننگ کی جو انمیٹ نیڈس ہیں ان کو 0 کرنا، اور 0 جینڈر بیس وائلنس اینڈ ہارمفل پریکٹسز۔ یہ 3 ٹرانسموٹیو ریزلٹس ہیں کہ جو یو ایف پی جن پہ کام کرتا ہے۔ جی اس میں ہم گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے جو میٹرنل چائلڈ ہیلتھ کی سروسز ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں انفراسٹرکچر کے علاوہ مطلب اکوپمنٹ کی ترسیل، اس میں ہیومن ریسورس کا
ڈپلوائے کرنا، اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، اس میں اس طرح کی چیزیں کہ جو سروس ڈیلیوری میں کام آتی ہیں ان کو ان کی پروویژن مطلب اس ہیلتھ فیسلٹی میں کرنا، یہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے کہ THQ، DHQ، BHUs ان میں کام کر رہے ہیں اور سروسز کو بہتر بنا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو سروسز نہیں ملتی ان ماؤں کو کہ جو آ رہی ہیں اس ہیلتھ فیسلٹی میں، اور وہاں پہ ان کو اگر سروسز نہ ملیں، ڈاکٹر نہ ملے، اکوپمنٹ نہ ملے اور وہاں پہ اس کی موت واقع ہو تو اس کو روک تھام کے لیے وہ سروسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیملی پلاننگ سے لنک ہم پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اس میں فیملی پلاننگ کی کموڈیٹیز کی ترسیل، اس کے علاوہ کیپیسٹی بلڈنگ، جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں جو کہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں پاپولیشن کے، ان کے کیپیسٹی بلڈنگ، اس کے علاوہ جو انٹرونشنز انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں اور ایکٹیویٹیز کے جو کہ یہاں پہ ہونی چاہیے ان کو سپورٹ ہم کر رہے ہیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے۔ اور لا، جیسے میں نے جو ہے ایک اور پروگرام میں بھی کہا کہ ہمارے پاس لا نہیں ہے، اسپیشلی فیملی پلاننگ کے حوالے سے یا تولیدی صحت کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے ریپروڈکٹیو ہیلتھ بل کی سپورٹ بھی کی ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو، کہ جو کہ ڈرافٹ ہو چکا ہے اور CM صاحب کے ٹیبل پہ ہے، تو سون ہوپفلی وہ جو ہے کیبنٹ سے اپروو ہوگا اور اسمبلی میں پیش ہوگا، تو اس میں بھی پھر جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے کہ وہ اپنا رائٹ ان کو پتہ ہوگا اور وہ چوز کر سکیں گی اپنا میتھڈ اور اپنا فیملی پلاننگ کا جو سارے سسٹم ہے آگے۔ اور تیسری چیز جینڈر بیس وائلنس کی ہے کہ جینڈر بیس وائلنس میں UNFPA جو ہے وہ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے۔ اس میں ہماری ایک ہیلپ لائن ہے جو 1089 کے نام سے 1089 اس کا نمبر ہے، جینڈر بیس وائلنس کی ہیلپ لائن اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کے تھرو وہ سپورٹ ہے، وہ اوپن ہیلپ لائن ہے، کوئی اس کو ایکسیس کر سکتا ہے کوئی بھی، اس میں کاؤنسلنگ سیشن ان کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ان سے آپ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہیں، اور لیگل اسپیکٹ بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ سارے جو سب فیسلٹیز ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ڈیٹا UNFPA کا جو ہے ایک نیش ہے کہ مطلب ڈیٹا پہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو پھر PND اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ ہمارے انٹرونشنز ہیں۔ تو اسی طرح یوتھ پہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یوتھ فرینڈلی اسپیسز ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور یوتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیکنیکلی سپورٹ بھی اس پہ جاری ہے۔ تو مختلف یہ اسپیکٹس ہیں کہ جس پہ UNFPA کام۔ بالکل ڈاکٹر سرما صاحب، آپ نے بہت اچھی باتیں کی کہ آپ مختلف سیکٹرز میں جو ہیں مختلف ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت بلوچستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ایک اچھا ورک ہے آپ لوگوں کا۔ اچھا یہ ذرا بتائیں، یوتھ کی طرف آتے ہیں، یوتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے حکومت بلوچستان کا، یوتھ پالیسی جو ہے اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ یوتھ پالیسی جو ہے وہ کتنا نوجوانوں کے ان ہیلتھ ایشوز کو کور کرے گا، یا اس میں یہ نہیں ہے ہیلتھ ایشوز کا؟ وہ یوتھ پالیسی آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں اس کو، تو اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو۔ جی ضرور، کیونکہ وہ جو یوتھ پالیسی اب کی جو اپرووڈ یوتھ پالیسی ہے اس میں ہم خود بھی اس کی کنسلٹیشن میں شامل تھے، میرا خود بھی اس میں انپٹس ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے، تو وہ پالیسی مجھے لگتا ہے کہ وہ کور کرتی ہے۔ فردر جو تھوڑی سی نیٹی گریٹیز یا اسٹریٹجیز میں ہم جائیں گے تو وہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ کرنی پڑیں گی اس کے اگینسٹ۔ یوتھ پالیسی میں ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ سارے اسپیکٹس کو اس میں ڈالا جا سکے، اس میں جینڈر لینس بھی ہو، اس میں یوتھ کے لیے جو آگے اکنامیکل اپارچونیٹیز ہیں وہ بھی ہوں، اس میں ہیلتھ کا بھی دیکھا جائے کہ ہیلتھ کے حوالے سے کس طرح، اور انٹر ڈپارٹمنٹل لنکیجز کے بھی ہم نے اس میں دیکھا کہ اس میں انٹر ڈپارٹمنٹل لنکیجز بھی ہوں، کیونکہ صرف اسٹینڈ الون یوتھ جو ہے صرف نہیں کیٹر کر پائے گا ان کی نیڈس کو، تو ان کو جو ہے دوسرے ڈپارٹمنٹس اور ان چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ آگے اگر اس کو ہم امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے اور یہ ڈپارٹمنٹ اس کو آگے لے کے چلتا ہے تو انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ آگے لے کے چلے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے تھرو اسٹریٹجیز اور کمیٹیز اور جو ان کے پروسیس ہم نے وہاں پہ لکھے ہیں تو اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔